بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج ہم جس مقدس ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ ثانی، مراد رسول، داماد بطول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات مالک لم یزل مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز محترم، میں نے بتایا کہ جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ ہیں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ انہیں یہ لقب کس طرح عطا کیا گیا ہے؟ سامعین محترم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، اسلام کو ان دو شخصیت میں سے جو تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل بن ہشام۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو ایک اور حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا اللہ، خاص طور پر اسلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عزت عطا فرما۔ تو پیارے بھائیوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پسند بھی تھی، یہ خواہش بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے۔ تو راستے میں ایک شخص آپ کو ملا اور کہا، اے عمر، کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، یہ قتل کرنے کا ارادہ تم نے کر لیا ہے، لیکن اپنے گھر میں تو دیکھو کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی کیا کر رہا ہے۔ انہیں بتایا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو جب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں تو دستک دیتے ہیں تو اندر سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے۔ تو آپ کے بہن اور بہنوئی وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈر سے قرآن پاک کو بند کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے یہ آواز کس چیز کی تھی؟ تو آپ کی بہن اور بہنوئی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز ہم باتیں کر رہے تھے اس کی آواز ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ تو آپ کی بہن کہنے لگی، اگر تمہارا دین غلط ہے تو ہم اسے چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلے گئے تو یہ بے دین نہیں بلکہ ہم صحیح دین پر چل رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے منہ پر چاٹا مارا جس سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ تو
آپ نے بتایا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم نے قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لاؤ دو مجھے بھی وہ کتاب جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ کی بہن نے کہا آپ اس قابل نہیں، آپ ناپاک ہو، آپ پلید ہو، آپ اس کتاب کو نہیں چھو سکتے، اس کتاب کو وہی شخص چھو سکتا ہے جو پاک ہو۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی اسلام کی محبت جاگر ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور پاک علیہ السلام کا پتہ پوچھنے لگے، کہتے ہمیں بتاؤ کہ مجھے کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ السلام دار ارقم میں موجود ہیں، تو آپ وہاں چل پڑے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جانے لگے تو صحابہ کرام موجود تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ عمر اگر کسی غلط ارادے سے آیا ہے تو یہ کسی کو قتل کر دے گا، اگر عمر ارادے ٹھیک لے کر آیا ہے تو پھر اس کے ذریعے لازمی اسلام کو عزت ہوگی۔ تو عمر نے جاتے ہی اپنی تلوار کو نیچے گرایا حضور علیہ السلام کے قدموں میں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ تو سامعین عزیز محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو بہت زیادہ عزت ہوئی۔ پہلے تو اسلام کو پوشیدہ طور پر اسلام کا پرچار کیا جاتا تھا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اسلام کی دعوت کو سر عام کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح میں شرک اعلانیہ کرتا تھا اس طرح اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں اب دین اسلام کی دعوت بھی اعلانیہ طور پر ہی دوں گا۔ تو سامعین عزیز محترم، یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ اور ان کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دبدبے سے ہر کوئی کانپتا تھا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ نے فرمایا ہے کوئی شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ آ جائے میرے سامنے میں مجھے روک کر دکھائے۔ تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو آپ کے سامنے آئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہیں کہ جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت طیبہ ہے کہ آپ کا روب دبدبہ ہر وقت چھایا رہتا تھا۔ تو پیارے بھائیو، آج یکم محرم الحرام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ دعا گو ہوں گے خالق کائنات مالک لم یزل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔